بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک غیر مسلم چرواہے کا واقعہ سنائیں گے، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چراتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر کے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کے ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ وہ چرواہا بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور پوچھا کہ تمہارا سردار کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہمارے سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ تو چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین ہی نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار اس چھوٹے سے خیمے میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی بڑے شان و شوکت اور ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیر، وہ اس خیمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک سیاہ فام انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ تابعانی سے بدل دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ باتیں سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور میں اب کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھاؤں اور نہ تو روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں، اور زکوٰۃ تو تم پر فرض نہیں ہے۔ اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی شو میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے راہ خدا میں جہاد۔ اس چرواہے نے کہا کہ حضور، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شامل ہو جاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری کوئی ضمانت لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل فرما دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے، کیونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہودیوں کی بکریاں لے کر آئے ہو، ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ اور پھر چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کیں اور آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔
جب جنگ ختم ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے تو پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا، جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہچانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے، مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں۔ یہ چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے خدا کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں، اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے، اور اس کے بدن کے بدبو خوشبو میں تبدیل ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ! ذرا سوچئے، اگر کچھ عرصے پہلے اس چرواہے کی موت ہو جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا۔ اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام دیا۔ جو شخص ہمیشہ موت کو یاد رکھے تو اس کا دل نرم رہتا ہے، اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، وہ گناہ کرنے کی جرأت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی موت دے اور مرتے وقت کلمہ نصیب کرے، آمین۔ آپ بھی آمین ضرور کہیں۔ اگر یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔